سورۃ الفجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ قسم فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب گزرے، بے شک اس میں بہت بڑی قسم ہے عقل مند کے لیے۔ کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے لمبے قد والے، جن کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہ کیا گیا، اور سمود کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھروں کی چٹانیں تراشیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے بڑی سرکشی کی شہروں میں، پھر ان شہروں میں بہت زیادہ خرابی پھیلائی۔ پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لیکن آدمی ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت سے آزمائے، پھر اس کو عزت دے اور اسے نعمت عطا فرمائے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور جب مصیبت سے اسے آزمائے پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ یہ بات نہیں، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے پر آمادہ نہیں کرتے، اور میراث کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہو اور فرشتے صف بستہ حاضر ہوں، اور اس دن دوزخ سامنے لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اس وقت اس کے لیے سوچنے کا موقع کہاں؟ کہے گا کاش میں نے آخرت کے لیے اپنی دنیاوی حیات میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی، تو اس دن کوئی عذاب نہ دے گا اس کے عذاب کی طرح، اور کوئی نہ جکڑے گا اس کے جکڑنے کی طرح۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ میں قسم فرماتا ہوں اس شہر کی، اس حال میں کہ اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہیں، اور قسم والد کی اور اس کی اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو اس کی مشقت میں پیدا کیا۔ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ تکبر سے کہتا ہے میں نے اپنا کثیر مال خرچ کر دیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے نہیں بنائی اس کی 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی کے دونوں واضح راستے دکھا دیے؟ تو وہ دشوار گھاٹی میں سے کیوں نہیں گزرا؟ اور آپ کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ قرض یا غلامی سے کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیم کو خصوصاً جو رشتہ دار بھی ہو، یا بھوک کے مارے ہوئے خاک افتادہ مسکین کو، پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحتیں کیں اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحتیں کیں۔ وہ لوگ دائیں طرف والے بابرکت ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے منحوس ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔